پچھلے ویڈیو میں ہم نے فلسفہ جدید کے بانی ڈیکارٹ کی فکر کے پس منظر کے بارے میں گفتگو کرنا شروع کی تھی، اور یہ بات کہی تھی کہ ڈیکارٹ کی فکر کی نشوونما کے لیے اور اس کے لیے فضا سازگار کرنے کے لیے 16ویں صدی کی فکر کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آج ہم اس کی فکر کی ابتدائی خصوصیات کا جائزہ لیں گے۔ ڈیکارٹ جو ہے ان افراد میں اس کا شمار ہوتا ہے، اس لحاظ سے ایک نابغہ روزگار شخصیت ہے کہ اس کو کئی علوم پر عبور حاصل ہے، یعنی وہ ایک موسوعی عالم ہے، اور اس قسم کے علماء ہمیں قرون وسطیٰ میں ملتے ہیں، عہد جدید کے آغاز میں ملتے ہیں، اور دوسری تہذیبوں میں بھی ملتے ہیں، جیسے مسلمانوں کے ہاں ایسے کئی شخصیات آپ کو ملیں گی جو موسوعی علماء، یعنی ان کو کئی مختلف علوم پر عبور حاصل ہے، جیسے امام غزالی ہو گئے، ابن تیمیہ ہو گئے، تو یا ان کے ہاں جیسے لائبنیز ہے، یا اور دوسرے علماء گزرے ہیں۔ تو ڈیکارٹ بھی اسی قسم کی موسوعی شخصیات میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور اس قسم کی شخصیات اب پیدا ہونا بڑی مشکل ہیں، کیونکہ جس قسم کا ہمارا نظام تعلیم، جدید نظام تعلیم ہے، اس میں تخصص کو اور خاص طور پر نہایت محدود قسم کے تخصص کو فروغ ہوتا ہے اور ایک عام چیز بن جاتی ہے، اور موسوعی افراد کا اس قسم کی تہذیب میں نشوونما پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ جدیدیت کی ایک صفت ہے کہ اس میں موسوعی افراد نہیں پیدا ہوتے زیادہ۔ ڈیکارٹ کو کہ فلسفہ جدید کا بانی ہے، لیکن وہ ایک موسوعی فرد ہے ان معنوں میں کہ وہ فلسفے کا تو بانی ہے ہی، فلسفہ جدید کا، اور ریاضی میں بھی اس کو بہت عبور حاصل ہے، جیسے ریاضی کی کئی شاخ جس کو آپ کہتے ہیں انالیٹک جیومیٹری، اس کا بھی بانی ہے وہ، اور طبیعیات میں بھی اس کی کتابیں ہیں، حتیٰ کہ یعنی نیوٹن پر بھی اس کا کافی اثر ہوا، اس کی جو طبیعت کی کتابوں پر، یعنی وہ کئی علوم کا ماہر ہے، اور اسی لحاظ سے اس کے جو فلسفے کا تصور ہے، فلسفے وہ بھی وسیع ہے۔ آج کل جو فلسفے کا تصور رہ گیا ہے اس سے کافی وسیع ہے اس کا تصور، تو فلسفے میں اس کے
نزدیک جو ہے اس میں مابعد طبیعت بھی شامل ہوتی ہے، علمیات بھی شامل ہے، اخلاقیات بھی شامل ہے، ریاضیات بھی شامل ہے، طبیعیات بھی شامل ہے، طب بھی شامل ہے، اخلاقیات بھی شامل ہے، فنون بھی شامل ہے۔ تو فلسفہ اس کے نزدیک یعنی علوم کا ایک تو اس کے فلسفے کا جو تصور ہے کافی وسیع ان معنوں میں کہ اس میں تمام علوم جو آج کل جن کو ہم فلسفہ کہتے ہیں اور سائنس کہتے ہیں یا فنون کہتے ہیں، وہ اس کے فلسفے کے تصور میں شامل ہے۔ اور ہم دیکھیں گے کہ اس کے علم کا تصور کیا ہے۔ جب ہم دیکھیں گے تو یہ سب بات سامنے آئے گی کہ وہ علم کا تصور ہے اس کو ایک درخت سے تشبیہ دیتا ہے، اور درخت کی جو جڑیں ہیں وہ مابعد الطبیعات ہیں، اس کی جو تنا ہے وہ طبیعات ہے، اور پھر اس کی جو مختلف شاخیں ہیں وہ مختلف علوم ہیں جیسے ہندسہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یعنی اس کا فلسفے کا تصور کافی جو ہے وسیع و عریض ہے، اور ان معنوں میں اس نے جو ہے اس پہ بھی زور دیا کہ فلسفے کا زندگی سے عملی ربط ہونا چاہیے، وہ فائدہ پذیر ہو زندگی کے لیے۔ ہم دیکھیں گے یہ فائدہ پذیری کا ایک خاص تصور ہے جو جدیدیت کے ساتھ آتا ہے۔ ان معنوں میں اس نے جو عیسائی علم کلام اور عیسائی فلسفے پر جو اس کی تنقید تھی، قرون وسطیٰ کے عیسائی فلسفے پر اس کی جو تنقید تھی، وہ تنقید یہی تھی کہ وہ اسپیکولیٹو ہے، یعنی کہ اس کا اس کے نزدیک جو ہے فلسفے کو جو ہے عملی بھی ہونا چاہیے، یعنی وہ فائدہ پذیر ہو انسان کی زندگی کے لیے، اور اس فائدہ پذیری کا ایک خاص تصور ہے جس کا جدیدیت سے تعلق ہے۔ اس پر ہم مستقبل میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ اور جو اس کی عیسائی فلسفے پہ تنقید تھی، ایک تنقید یہ تھی کہ وہ ایک اسپیکولیٹو یعنی خیالی فلسفہ ہے جس کا عملی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ان معنوں میں اس کا فلسفہ یہ جو ہے اس کا فلسفے کا تصور یعنی جب وہ اس نے جدید فلسفے کی بنیاد رکھنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام علوم کی ایک نئی بنیاد رکھ رہا ہے، ایک نیا تصور دے رہا ہے، اور فلسفہ ان علوم کو احاطہ کرے گا، اور مابعد الطبیعات اور علمیات جو ہے اس علم کی بنیاد ہوگی، اور دوسری تمام علوم جو ہے اس کے تنے اور شاخیں وغیرہ ہوں گے۔ تو وہ کہتا ہے فلسفے کی تعریف اس نے کی ہے، جو اس کو آپ کو کے لیے میں نے یہاں لکھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ philosophy means the study of wisdom۔ فلسفے کا مطلب ہے حکمت کا مطالعہ، اور حکمت سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دانائی، حکمت سے ہماری مراد ہے دانائی نہ صرف یہ ہے کہ علم کے میدان میں کہ ہمیں مکمل اور تکمیلی علم حاصل ہو ہر چیز کا، بلکہ یہ کہ انسان جو ہے اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کو اپنی زندگی کیسی گزارنی چاہیے، اور اپنی صحت کیسی اس کو سنوارنی چاہیے، اور اس کو علوم و فنون میں بھی مہارت حاصل ہو۔ تو ان معنوں میں اس کا جو تصور فلسفہ ہے وہ کافی وسیع ہے، کافی شمولی ہے، کافی
وہ علم کی تمام شاخوں کو محیط ہے، یعنی فلسفے سے باہر کوئی علم اس کے نزدیک نہیں ہے نا۔ اب دیکھیں کہ اس میں جو ہے کوئی، حالانکہ اس کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ یعنی عیسائی ہے، لیکن اس میں کوئی مذہبی علوم وغیرہ نہیں ہے جو انسان کے فائدہ پذیری کے۔ تو یہ اس کا فلسفے کا تصور ہے۔ اب دیکھیے کہ وہ جدید فلسفے کے بانی ہیں۔ تو اس سے ہماری کیا مراد ہے؟ جب ہم کہتے ہیں جدید فلسفہ، جدید اور جدیدیت کی بات کرتے ہیں یا انقلاب کی بات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو قدیم علوم تھے یا انقلاب سے پہلے جو معاشرہ تھا اس کے اجزاء جو ہیں تمام کے تمام ہم ان کو نئے نظام سے حذف کر دیں گے، یہ مطلب نہیں ہے۔ کیونکہ انسان کی زندگی، انسان کی فطرت، اس کا دوسرے انسانوں سے تعلق، اس کا فطرت سے تعلق، اس کے جو امکانات ہیں وہ وسیع و عریض ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن پھر بھی محدود ہیں، لامحدود نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک نظام، یہ ایک نظام ہے اور اس کے مختلف اجزاء ہیں، تو اب آپ اس نظام کو اکھاڑ پھینکیں گے اور ایک نیا نظام بنائیں گے، جدید نظام بنائیں گے، تو یہ اجزاء آپ استعمال کریں گے، لیکن ان اجزاء کی جو ترتیب ہوگی وہ مختلف ہوگی۔ تو جب آپ انقلاب، جب ہم جدید فلسفے کی بات کرتے ہیں، اس کا مطلب نہیں ہے کہ کوئی اس کا قدیم فلسفے سے اس کا کوئی تسلسل نہیں ہے، اس کا مطلب، یا ہم جب انقلاب کی بات کرتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نئے نظام میں پرانے نظام کے اجزاء نہیں شامل، لیکن ان کی ترتیب مختلف ہوگی، ان کے معانی مختلف ہوں گے، اس کی جہت مختلف ہوگی، اس کا فنکشن یعنی اس کا طریقہ کار یا اس کی غرض اس نظام میں مختلف ہوگی۔ تو یہ مطلب ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ اس نے ایک جدید فلسفے کی بنیاد رکھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قدیم فلسفے یا قرون وسطیٰ کے فلسفے سے اس نے کوئی اثر ہی نہیں لیا، یہ مطلب اس کا دعویٰ ہو سکتا ہے، لیکن یہ غلط بات ہے۔ یعنی انسان کبھی بھی ماضی سے جو ہے مکمل چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا۔ تو جدید فلسفے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے ایک نیا منہاج فلسفے کے لیے مقرر کیا، ایک نئی ترتیب اسے دی، اس کا ایک نیا مقصد وضع کیا، یہ مطلب ہے۔ اس کی ایک نئی جہت اور ایک نیا رخ اس کو دیا، الفاظ اور تصورات کو نئے معنی دیے، ان کو نیا مقصد دیا، لیکن یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل کوئی تسلسل ہی نہیں ہے، یہ مطلب کبھی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم یعنی آزادی کا لفظ ہے، آزادی کا لفظ آپ مختلف نظاموں میں استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے معنی کیا ہیں اور اس نظام میں حیثیت کیا ہے، حیثیت کل یہ مختلف نظاموں میں مختلف ہوگی، اور اسی لحاظ سے اس کے جو ہے فنکشن اس نظام میں مختلف ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ آئیے، تو جدید، جب اس کو جدید فلسفے کا بانی کہتے ہیں تو ان معنوں میں کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ خود اس کو یعنی وہ شعوری طور پر
اور جان بوجھ کر دو چیزوں کے کر رہا تھا. ایک تو یہ کہ پرانے نظام کو رد کر رہا تھا، پرانے فلسفے کو. وہ عیسائی فلسفہ جو ارسطو کے فلسفے کی ایک خاص عیسائی تشریح پیش کرتا تھا، اور اس کی 1000 سالہ تاریخ ہے. سو یہ رد فعل، اور پھر جان بوجھ کر شروع پہ ایک نئے فلسفے کی داغ بیل رکھ رہا ہے. تو یہ منفی پہلو ہے اور یہ مثبت پہلو ہے، اور ہر انقلاب میں ایک منفی پہلو ہوتا ہے اور ایک مثبت پہلو ہوتا ہے. ہر انقلاب، چاہے وہ فلسفے میں انقلاب ہو یا معاشرے میں انقلاب ہو، منفی مثبت. منفی پہلو یہ ہوتا ہے کہ یہ پرانے نظام اکھاڑ پھینکا جائے. جیسے شاہ ولی اللہ صاحب نے کہا فک و کل نظام. تو یہ اس کے منفی پہلو ہے. ہر انقلاب جو ہے پرانے نظام کو، جو موجودہ نظام ہے اس کو اکھاڑ پھینکنا چاہتا ہے. یہ منفی پہلو ہے، یہ تخریبی پہلو ہے. تو اس لحاظ سے وہ تخریبی پہلو یہ تھا کہ وہ ارسطو کے خلاف، یعنی ارسطو کی عیسائی تشریح. اور مثبت پہلو یہ ہے کہ وہ پھر اس کے جگہ جو ہے ایک نیا نظام رکھ رہا تھا. ٹھیک ہے جی. اور یہ صرف دیکارٹ نہیں، بلکہ آپ اگر 16ویں 17ویں صدی میں دیکھیں تو یورپ میں کئی تحریکیں جو انقلابی تحریکیں 16ویں اور 17ویں صدی میں، آپ دیکھیں گے انسان پرستی کی تحریک ہے، کی تحریک ہے 16ویں صدی میں. پھر نشاط ثانیہ ہے جس کو رینیساں کہتے ہیں. پھر آپ کو ریفارمیشن جس کو کہتے ہیں، اصلاح عیسائیت کی تحریک، اس کو لوتھر جس کا بانی تھا. اس کے بعد آپ کو 17ویں صدی میں فلسفے، تو آپ کو سائنسی انقلاب آیا. پھر 17ویں صدی میں، 18ویں صدی میں سائنسی انقلاب. اور اس کے بعد آپ یہ فلسفیانہ انقلاب ہے. یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اور فلسفیانہ انقلاب جو ہے یہ صرف ڈیکارٹ نہیں ہے. ڈیکارٹ سب سے اہم آدمی ہو گیا ہے، لیکن اور لوگ بھی ہیں. جیسے فرانسس بیکن کے بارے میں ہم نے پڑھا پچھلی بار. یہ انگریز تھوڑا اس کا ڈیکارٹ کا ہم اثر ہے، گو کہ اس کی عمر وہ ڈیکارٹ سے پہلے پیدا ہوا. تو اس کا عرصہ جو ہے یعنی 16ویں صدی کے وسط سے پھر 17ویں صدی کے آغاز تک ہے. اور دوسرے لوگ بھی اس میں تھے. اب وہ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ جدید فلسفے کی بنیاد رکھنا چاہ رہا ہے. تو اس کا ایک پہلو ہے کہ وہ ماضی سے قطع تعلق، یا انگریزی میں کہیں گے بریک فرام دا پاسٹ. ماضی سے جو جوڑ ہے آپ کو، اس کو تعلق ہے، اس کو ختم کرنا. اور کیونکہ یہ فلسفیانہ انقلاب ہے، تو جو بریک ہے، جو ماضی سے قطع تعلق ہے،
تعلق کلی کا تعلق ہے، یہ علمیاتی ہے، علمیاتی یعنی اپسٹمولوجیکل، یعنی آپ پہلے سے موجود ایک نظام تصور تعلیم اور تصور علم کو رد کر رہے ہیں، وہ آپ کا رستالیسی عیسائی تصور علم ہے، اور اس کی جگہ آپ ایک نیا تصور علم، اس کو آپ لانا چاہ رہے ہیں۔ ایک تصور، اور یہ ماضی سے جو قطع تعلق ہے، یہ نہ صرف یہ کہ ڈیکارٹ کے جدید فلسفے کی بنیاد ہے، بلکہ جدیدیت جو تحریک ہم کہتے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ کبھی۔ جدیدیت اس کا جو ہے ایک خاص طرح امتیاز ہے ماضی سے قطع تعلق، یعنی یہ اس کا دعویٰ ہے۔ اب وہ حقیقت میں کتنا قطع تعلق کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ ایک یعنی عملی بات ہے، وہ دیکھنے کی ہے، لیکن یہ دعویٰ ان کا یہ ہے جدیدیت کا، اور جدید فلسفے کا بھی دعویٰ یہ ہے کہ یہ ماضی سے جو ہے بالکلیہ قطع تعلق۔ جب ماضی سے بالکلیہ قطع تعلق کریں گے تو یہ منفی پہلو ہے اس کا، لیکن اس کا ایک مثبت پہلو یہ ہے کہ اب آپ کو ایک نئی چیز لکھنی، اور ڈیکارٹ نے کہا کہ ہمیں اس کا پہلا مثبت آغاز یہ ہے کہ ہم شروع کریں گے، یعنی بنیاد نو، اثر نو، یعنی تو جو پہلے آیا اس کو بالکل یہ رد کر دیا، اب بنیادیں صفر سے شروع کریں گے، تو یہ اس کا پہلا شروع کریں گے، آغاز کریں گے، یہ اس کا دعویٰ ہے صفر سے، یا اثر نو جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اثر نو آغاز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ماضی کے غلام نہیں ہیں، اور ماضی سے آپ نتھی نہیں ہیں، کیونکہ اگر آپ یہ ماضی سے نتھی ہوں یا روایات یا اداروں سے، تو آپ کو ان اداروں، ان روایات کی پاسداری کرنی پڑتی ہے، لیکن جب آپ نے ان کو بالکل ہی رد کر دیا تو اب آپ کسی چیز سے جو ہے، کسی چیز سے نتھی نہیں ہے، بلکہ آغاز نو کر سکتے ہیں جیسے آپ کی مرضی ہے، تو نیا تصور علم پیدا کر سکتے ہیں آپ، نہ تو پرانے قانون کے پاسدار ہیں، نہ ان کی منطق کے پاسدار ہیں، آپ اپنی منطق ایجاد کر سکتے ہیں، نہ ان کی جو مصادر ہیں ان کے پاسدار ہیں، نہ ان کے جو آپ کے پرانے علماء ہیں ان کے پاسدار ہیں، آپ اثر نو شروع کر سکتے ہیں۔ تو ان معنوں میں جو انقلابی ہوتا ہے اس کو، یہ بنیادی فرق ہے انقلابی اور مصلح کا۔ مصلح جو ہے نظام کے اندر رہ کے بات کرتا ہے، وہ نظام کو جو ہے اندر سے درست کرنے کی کوشش کرتا ہے،
تو یہ ایک مشکل کام ان معنوں میں ہے کہ اس کو اسی نظام جس کو وہ اصلاح کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے جو قوانین ہیں، اس کے ادارے ہیں، اس کے جو طور طریقے ہیں، اس کی کچھ نہ کچھ پاسداری کرنی پڑتی. لیکن اگر آپ انقلابی ہیں اور آپ نے نظام کو بالکل ہی رد کر دیا تو اب آپ اس نظام سے بالکل نت ہی نہیں ہے، تو یہ آپ کو ایک آزادی بخشتا ہے، ایک آزادی بخشتا ہے ان معنوں میں کہ آپ اپنے قانون بنا لیتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ اس میں ایک بات جو لوگ جو ہیں سمجھتے نہیں ہیں، وہ یہ ہے کہ آزادی جب آپ پرانے نظام کو تخریب کر رہے ہیں تو آپ کو بہت آزادی ہوتی ہے، اور آغاز کر رہے ہیں تو بھی آزادی ان معنوں میں ہے کہ آپ نئے اپنے قانون بنا سکتے ہیں وغیرہ. لیکن جیسے جیسے اب نئے نظام بننا شروع ہوگا تو پھر آپ کی آزادی بھی ان معنوں میں گھٹتی جائے گی، کیونکہ یہ نیا نظام اپنے قوانین خود پیدا کرے گا. اگر آپ نیا نظام جو بنا رہے ہیں اس کی بنیاد آزادی بھی ہو، تب بھی یہ نوعیت ہے مثبت کام کی. تخریب میں آزادی بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن جب آپ مثبت کام کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ آزادی اتنی نہیں ہوتی. اچھا جی، تو اثر نو شروع کر رہے ہیں. یہ پرانے نظام کے جو قوانین ہیں اس کے آپ پابند نہیں ہیں، اور جو پرانے نظام کی جو اتھارٹیز تھیں، یعنی مراجع جس کو کہتے ہیں، چاہے وہ افراد ہوں یا کتابیں ہوں یا اور کوئی دوسری چیزیں ہوں، ان کے آپ پابند نہیں. نہیں، ہم کسی بات کو اس لیے نہیں مانیں گے کہ وہ ارسطو نے کہا یا اس کی منطق میں اس کا ذکر ہے. ہم ارسطو کی منطق کی پابند نہیں ہے. ارسطو کی منطق کو ہم تو کس چیز کی بنیاد پر پڑھیں گے؟ اپنی عقل، ذاتی عقل. تو اس بنیاد پہ. لیکن جب ہم عقل کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ بات بھی کافی لوگ غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ جب اس نے یعنی قرون وسطیٰ کی عیسائیت کو رد کیا اور پھر اپنا ایک نیا نظام بنانے کی کوشش کر رہا ہے، تو عیسائی بھی عقل استعمال کرتے تھے، ایسا نہیں. تو وہ لاعقل لوگ تھے، یعنی انہوں نے بڑے بڑے عالم پیدا کیے. تو اس کا کیا مقصد ہے کہ عقل کا استعمال ہم کریں گے. اس کا مقصد یہ ہے کہ جو عقل کا تصور عیسائیت کے پاس تھا، اس تصور کو ہم رد کریں اور ہم انہی معنوں میں اپنی عقل کو استعمال کریں، یعنی اپنی ذاتی عقل. تو وہ جو آپ کی تربیت یافتہ عقل تھی، جو ارسطو کی منطق کی تربیت یافتہ تھی یا عیسائی قوانین کی تربیت یافتہ عقل تھی، اس کو آپ نے رد کر لیا اور اپنی ذاتی عقل کو استعمال کریں گے. اس میں اس کا یہ جو کہہ لیں، اس کو ذاتی عقل کہہ رہے ہیں، یعنی انگریزی میں نے اس کو سبجیکٹیو ریزن کہا ہے. اس کا مطلب ڈیکارڈ یہ کہتا تھا کہ جو عقل ہے وہ اگر اپنی فطری روشنی سے دیکھے تو وہ کسی اور چیز کی اس کو احتیاج نہیں ہے، وہ حقیقت تک رسائی حاصل کر سکتی ہے. لیکن ہوا یہ ہے اس کے نزدیک کہ ہماری عقل پر پردے پڑے رہے، حجاب. وہ حجاب ہیں تاریکی کے. وہ کون سی تاریکی؟ یعنی ہم نے اس عقل کو اپنے بنائے ہوئے قوانین
انسانی بنائے ہوئے قوانین اور منطق، یعنی ارسطو کی منطق، اور عیسائی قوانین کے تابع کر کے یہ تاریکی کے پردے ایسے پڑ گئے کہ جو عقل کی فطری روشنی ہے وہ تاریکی میں تبدیل ہو گئی۔ اسی وجہ سے ہم حقیقت تک رسائی نہیں حاصل کر سکتے، لیکن اب جب ہم نے وہ عیسائی مصنوعی ارسطالیسی اور عیسائی عقلیات کو اور اس کے قوانین کو رد کر دیا، تو اب ہماری عقل جو ہے وہ نور فطرت سے مستنیر ہو گئی ہے۔ اب جب ہم اس کو دیکھیں گے ان پردوں کو ہٹا کر، ان پردوں کو رد کر کے، تو وہ حقیقت تک پہنچ جائے گی۔ دوسرے معنوں میں کہ ڈیکارٹ کے نزدیک انسان جو ہے معاشرتی قوانین اور تعلیم کے زیر اثر اپنی فطری روشنی کو مدھم کر دیتا ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ وہ معاشرتی قوانین سے ریاضت کے ذریعے، تپسیا کے ذریعے، خلوت کے ذریعے ان سے نجات حاصل کی جائے، اور اس کے بعد انسان اس بات پہ تیار ہو جائے گا کہ وہ اپنی فطری عقل کے ذریعے کائنات کا علم حاصل کر سکے۔ تو یہ اس کا پہلا اصول ہے، مثبت اصول، کہ ہمیں چلنا ہے اپنی فطری عقل کا، پہلا اصول۔ معاشرے کے بتائے ہوئے اور مراجع تقلید، چاہے وہ ارسطو ہی کہنا، ان کے بتائے ہوئے قوانین سے چھٹکارا حاصل کر کے اپنی فطری عقلی، انہی معنوں میں ہم کہتے ہیں ذاتی عقل، اپنے اندر جھانکو، ہر چیز سے بالا تر ہو کے اپنے اندر جھانک۔ اگر ہم یہ کریں گے تو ہمیں پھر علم یقینی، وہ کہتا ہے علم یقینی حاصل ہو جائے گا۔ اور یہ علم یقینی جو ہے ظن اور گمان سے بالا تر ہوگا۔ اور علم یقینی کے ہم آگے جا کے پڑھیں گے اس کے منہاج کو، تو علم یقینی کی اس کے ہاں تعریف یہ ہے کہ جس کو آپ اگر چاہیں بھی تو اس کو شک نہ کر سکیں، اس میں شک نہ کر سکیں، یعنی وہ شک سے بالا تر ہے۔ تو یہ علم کی جو تعریف ہے یہ بالکل ایک نئی تعریف ہے، یعنی یہ عیسائیت کے پاس بھی نہیں تھی، یعنی یہ انسانی علم نہیں ہے، علم مطلق ہے ان معنوں، علم مطلق۔ یہ ایسے حاصل ہوگا کہ جب آپ معاشرتی جو لوگوں نے آپ کو سکھایا اس سے چھٹکارا حاصل کر کے اپنی جو آپ کی اندرونی عقل ہے اس کو صرف اسی کا سہارا لے کر اس کو بیرونی اثرات سے پاک کر کے، یہ پہلا ہے، اور جب وہ پاک ہو جائے اس کے بعد اس سے عقل سیکھیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ وہ پاک ہو گئی، اس کے لیے بھی اس کا منہاج ہے، اس کو ہم آئے دنوں میں جو ہے اس کو پڑھیں گے۔ تو یہ جو ہے علم یقینی جو ہے
علم مطلق ہے، اور یہ علم جو ہے مبادیات کا علم ہے، اصولیات کا علم ہے، اور پھر ان مبادیات پہ آپ ساری جو علم کی عمارت ہے نئے سرے سے تعمیر کریں گے۔ پہلے تو آپ نے ڈھا دی جو آپ نے، اور یہاں سے آپ کو مبادیات اصول اولیہ، اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس پر جو ہے پھر آپ پورے علم کی ایک نئی عمارت تعمیر کریں گے یقین کی بنیاد پر۔ اور ایک اور معیار جو وہ دیتا ہے، ہم دیکھیں گے کہ وہ کہتا ہے کہ یقینی علم کا معیار یہ ہے کہ آپ کی جو تصورات ہیں وہ دو خصوصیات کے حامل ہوں، ایک تو واضح ہوں، وضوح، کلیئر، اور دوسرا یہ ہے کہ ڈسٹنکٹ ہوں۔ ڈسٹنکٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈسٹنکٹ کا اردو میں ترجمہ کیا کریں گے یہ نہیں پتہ۔ ڈسٹنکٹ یعنی علیحدہ، یعنی اس کے دوسرے تصورات میں گھسے ہوئے نہ ہوں۔ تو وہ اس کی مثال یہ دیتا ہے کہ عیسائی علم کلام میں وہ فرق کرتے تھے سبسٹنس یعنی ذات اور صفات میں۔ تو صفات میں ایک صفت جو ہے وہ ایکسٹینشن ہے، یعنی مقدار کی تعریف وہ یہ کرتے ہیں کہ کوئی چیز جو جگہ گھیرتی ہو۔ اب وہ کہتا ہے کہ اور ذات دو قسم کی تھی، ایک تو مادی ذات اور غیر مادی ذات اور جوہر۔ تو اگر آپ مادی ذات کی بات کر رہے ہیں تو ایسی کون سی ذات ہو سکتی ہے جس کی یعنی جو ہے توسع نہ ہو، ایکسٹینشن نہ ہو؟ تو ان معنوں میں مقدار اور سبسٹنس میں فرق کرنا ناممکن ہے۔ تو ان معنوں میں مقدار اور ذات جو ہے ایک تصور ہے، لیکن یہ تصور جو ہے واضح نہیں ہے، کیونکہ ان میں دو تصورات کو آپ نے خلط ملط کر لی۔ اب یہ بات یہ ہے کہ اگر آپ کی عقل فطری نور سے دیکھے تو وہ ایسے تصورات پہ آئے گی جو واضح ہیں اور اس کا کوئی ہمیں اردو ترجمہ اس کی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ڈسٹنکٹ اس موقع پہ ہم اس کو علیحدہ کر سکتے ہیں، واضح اور متعین۔ اب ہم اس کو دو طرح سے دے سکتے ہیں، وضاحت اور تعین جو ہے یہ ایک میزان ہے جس پر ہم تصورات کو بارتے ہیں، تصورات کو پرکھتے ہیں، ان معنوں میں کہ وہ تصورات عقل فطری کی پیدائش ہیں کہ نہیں اور حقیقت سے مطابقت رکھتے ہیں کہ نہیں۔ لیکن یہ کہ اگر آپ کی عقل فطری روشنی میں دیکھ رہی ہے تو وہ لامحالہ ایسے تصورات کو جنم دے گی جو واضح بھی ہیں اور متعین ہیں۔ تو یہ جو ہے ایک ہی چیز کو دو طرح سے دیکھنے کا، لیکن اس کی ہم وضاحت انشاءاللہ آگے چل کے کریں گے۔ تو یہ جو ہے اس کا تعارف ہے فلسفہ جدید کے بانی ڈیکارٹ کا۔ اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ میں اس کے تصور علم کی مزید وضاحت کروں گا، اور اس طرح ہم آگے چلیں گے۔